اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کو صحت و عافیت کی بہترین حالت میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گرد گھومنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین یا رب العالمین۔ آج کی کلاس میں ہم سورہ کہف کے دو بہت ہی مشکل ورڈ اور سٹاپ یعنی وقف کے بارے میں پڑھیں گے، جہاں پر وقف کرنا بہت ہی مشکل ہے اور 90% لوگ یہاں پر وقف غلط کرتے ہیں۔ تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میری اسکرین پر آیت نمبر ہے 26۔ تو چلیے جانتے ہیں کہ اگر ہم یہاں پر وقف کریں گے تو کیسے پڑھا جائے گا اور ملا کر پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے۔ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ۔ ولیج کے بعد آپ کو زا کا وقف نظر آ رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اجازت ہے کہ ہم یہاں پر رک سکتے ہیں، لیکن ملا کر پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ اگر ہم نے یہاں پر وقف کیا ہے تو کیسے کریں گے؟ اکثر لوگ یہاں پر وقف کرتے ہیں ولی، اس کو ہم سپیلنگ کر کے پڑھتے ہیں، میم نون واو زیر میو۔ یہاں ادغام کرنے ہیں وہ بھی غنے کے ساتھ، اور اس کے بعد ہے لام یا زیر لیج، یا مشدد ہے، اور اکثر لوگ یہاں پر جب اس کی سپیلنگ کرتے ہیں تو پڑھتے ہیں لام یا زیر لی۔ تو یا جو ہے یا مدہ نہیں ہے، یا مشدد ہے، یہاں پر ہم نے سختی سے رکنا ہے، ولیج، لام یا زیر لیج، لی کو لمبا نہیں کریں گے، میو ولیج۔ اگر تو ہم نے یہاں پر سٹاپ کرنا ہے، یہاں اگر ہم نے رکنا ہے تو یہ پڑھا جائے گا میو ولیج۔ لیکن اگر ہم اس کو ملا کر پڑھیں گے تو کیسے پڑھا جائے گا؟ یا واو دو زیر یوں، یہاں پر بھی ادغام ہوگا، یا کو واو مشدد کے ساتھ ملائیں گے اور غنہ بھی کریں گے کیونکہ تنوین ہے یا کے نیچے۔ تو یہ کیسے پڑھا جائے گا؟ میو غالیشیوں ولا یشرک۔ ایک بار میرے ساتھ آپ بھی پڑھیے گا، ما لہم من دونہ من غالیج۔ یہ تو ہو گیا کہ اگر ہم یہاں پر رکے ہیں، ہم نے وقف کیا ہے تو ایسے پڑھا جائے گا، اور اگر ملا کر پڑھ رہے ہیں تو وہ بھی پڑھیے گا، من غالیج ولا یشرک۔ کلیئر ہو گیا؟ اور نیکسٹ والا جو وقف ہے، ورڈ ہے، وہ زیادہ ڈیفیکلٹ ہے اور یہاں پر لوگ زیادہ غلطی کرتے ہیں، اس کو بڑے دھیان سے سنیے گا۔ قال ذلك ما كنا نبغ، غائن جو ہے اس کے نیچے ہے زیر، اور یہاں پر اگر ہم وقف کر رہے ہیں تو کیسے کیا جائے گا؟ با ساکن ہے اور غائن کو بھی ساکن کرنا ہے، تو دو حروف اکٹھے ہیں جن کو ہم ساکن کر کے پڑھیں گے، تو یہاں تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کی سپیلنگ کرتے ہیں، کیسے پڑھا جائے گا؟ نون با زبر نب، با جو ہے حروف قلقلہ ہے اور یہاں پر یہ ساکن ہے تو یہاں پر قلقلہ لازمی کریے گا۔ غائن زیر غی نبغی، یہ تو ہو گیا فل ورڈ، لیکن اگر ہم یہاں پر رک رہے ہیں، وقف کر رہے ہیں تو غائن کو ساکن کرنا ہوگا، تو کیسے ہوگا؟ نبغ، غی کی جو زیر ہے، غائن کی جو زیر ہے، ہم اس کو نہیں پڑھیں گے، غائن کو ساکن کریں گے، یہ پڑھا جائے گا ما کننا نبغ۔ اور اگر ہم اس کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ بڑے ایزیلی پڑھا جائے گا، کیونکہ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ ہر وقف پر رکنا ہے، ہر وقف پر نہیں رکا جاتا۔ اگر آپ یہاں پر رک گئے ہیں، آپ کا سانس چھوٹا ہے، آپ آگے نہیں پڑھ سکتے ہیں، تو ساکن کرنے کا طریقہ یہ ہے، وقف کرنے کا یہاں پر طریقہ یہی ہے کہ غائن کو بھی ساکن کیا جائے گا، اور اگر ہم ملا کر پڑھیں گے تو یہ پڑھا جائے گا ما کننا
نبغي فارتدا على کلیئر ہو گیا؟ امید ہے آپ کو آج کی کلاس کی سمجھ آ چکی ہے. اگر ایسا ہے آپ کو اس میں سے کچھ بھی سمجھنے کو ملا ہے تو ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور بیل آئیکن کو بھی لازمی کلک کر دیجیے گا تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ. اللهم فقهني في الدين اللهم بارك لنا في أوقاتنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.